खुदावन की हम्द करो, खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। कौन खुदावन की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सिताइश सुना सकता है? मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। आए खुदावन, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर, अपनी नजात मुझे इनायत कर। मैं तेरे बरगुज़ीदों की इक़बालमंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मीरास के लोगों के साथ फ़ख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब न समझे, उन्होंने तेरी शफ़क़त की कसरत को याद न किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुलज़म पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने पहले कुलज़म को डांटा और वो सूख गया। उसने बहरे कुलज़म को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बयाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वालों के हाथ से बचाया, दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समुंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदह सराई करने लगे। खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ हो, क्योंकि उसने हमें आज का दिन बख्शा है, ये वक्त हमको बख्शा है। बड़ा ख़ास वक्त है ये। बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो खुदा का कलाम सुनेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई होगी, हिम्मत बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे हैं जो मायूस हो चुके हैं, किसी वजह से नाउम्मीद हैं, कुछ हालात का शिकार हुए हैं। खुदा उन्हें ताकत देगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो गिर गए, चल रहे थे गिर गए, खुदा उन्हें उठ जाने की तौफीक देगा। आप सबके लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और फरियाद करता हूँ खुदा आपको बरकत दे, यसु मसीह की खातिर से, आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदा यसु मसीह ने अपने शागिर्दों का जहन खोला। लूका की इंजील में है ये 24वें बाब 44 और 45 आयत अगर आप देखें, लिखा उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। अब शागिर्दों ने तो यसु मसीह की बहुत सारी बातें देखी थी, हैरत अंगेज़ बातें, काम देखे थे, कलाम सुना था, लोगों को कब्र में से
آواز سن کر باہر آتے دیکھا تھا۔ خداوند نے لازر کو آواز دی، لاش 4 دن کی باہر آ گیا۔ ہوا اور پانی کو ڈانٹا، ساکت ہو گئے۔ کوڑی کو ہاتھ لگایا، شفا ہو گئی۔ بہت سے ایسے کام دیکھے تھے، لیکن وہ ابھی تک خدا کا کلام سمجھتے نہیں تھے۔ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے لیکن اس کا اثر زندگی پر نہیں ہوتا ہے، اس کی قدرت آزاد نہیں ہوتی، طاقت نہیں اس میں سے پیدا ہوتی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا تم اس لیے گمراہ ہو کیونکہ نہ تو کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ اس کی قدرت کو۔ کچھ ہیں جو کلام مقدس کو جانتے ہیں، کلام کو خوب جانتے ہیں، لیکن اس میں جو طاقت ہے اس کا ان کو کوئی تجربہ نہیں۔ تو خداوند نے کہا ان کا ذہن کھول دیا، کتاب مقدس کو سمجھنے بھی لگے، اس کو پیار بھی کرنے لگے، اس کے مطابق چلنے بھی لگے۔ تو میری خدا کے حضور یہ دعا ہے کہ مجھے معلوم نہیں نا آپ کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے مجھے ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، خدا ان کو برکت دے۔ کہ میں 14 برس سے یہ کلام زندگی پروگرام دیکھتا ہوں۔ اس پچھلے اتوار ان سے ملاقات ہوئی، 14 برس سے۔ مجھے وقت نہیں تھا، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے۔ میری فریاد یہ ہے کہ خدا مجھے ایسا رحم کرے کہ کلام کی یہ باتیں جب آپ سنیں تو سمجھ میں آئیں اور دل میں اتر آئیں اور آپ کی زندگی میں زبردست تبدیلی پیدا کریں، بدل کر اور ہی طرح کے انسان ہو جائے، گھر کا حال بدل جائے۔ خداوند کہے دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، اور آپ کے پاس یہ گواہی ہو اس نے مجھے نیا بنا دیا، میرا سبھی کچھ نیا ہو گیا۔ پیارے خداوند میرے حضور یہ دعا ہے کہ میرا بھائی میری بہن جو بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، کوئی جوان ہے، تو خداوند ذہن کھل جائے، وہ پہچان سکے کہ تو کون ہے، تو ان سے کیا کہہ رہا ہے اور تو ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ آج کا دن بہتوں کے لیے بڑا مبارک دن ہو، اور مجھ پر رحم کر یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ ان دنوں میں آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سنا، خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری تمام دنیا میں یہ خبر سنائی جا رہی ہے، اور بڑی بڑی پیاری پیاری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، لوگ ہیں، گواہی دینے والے ہیں، یہ سارے پروگرام میں دیکھتا ہوں، اور اتنا میرا دل شکر گزار ہوتا ان سب کے لیے کہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ انجیل یہی تو ہے، انجیل یہ چیز نکال دی جائے تو انجیل نہیں رہتی۔ انجیل یہ ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ اس نے کہا آ کر کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ گناہ گاروں کو ڈھونڈوں اور بچاؤں۔ اور یہ بتا دیا کہ جیسے تمام نبیوں نے یہ کہا تھا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ گار کے گناہوں کو لے لوں اپنے اوپر، اسے آزاد کر دوں، اور اس کے لیے اس نے بتا دیا تھا کہ شاگردوں کو تعلیم دینی شروع کر دی تھی کہ میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے ذلیل کیا جائے گا، تمہاری ذلت میرے اوپر آئے گی، تمہارے گناہوں کی سزا میرے اوپر آئے گی، میں مصلوب کیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہے انجیل۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ ہم کہیں اگر اس میں یہ نہ ہو تو وہ انجیل نہیں ہے۔ اسے جو مرضی کہیے، خوشخبری اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے، ہمارا محبت کرنے والا زندہ ہے۔ میں آپ کو ایک بیان سناؤں گا خدا کے کلام میں سے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب ظاہر ہوا ہے تو شاگردوں کو کیا ملا، کیا پایا انہوں نے؟ ان کا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، امید جاتی رہی تھی،
جو خواب دیکھے تھے انہوں نے وہ خاک میں مل چکے تھے، ڈر کے مارے دہشت کی وجہ سے ان کا برا حال تھا، ان کو یہ یقین آ ہی نہیں سکتا تھا، مانتے ہی نہیں اس بات کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ دیکھا تھا کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن یہ یقین کرنا کہ وہ مارا جائے گا اور جی اٹھے گا، یہ نہیں یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، بساط سے ایمان نہیں تھا اس پر ان کا۔ لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو دیکھو کیا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب بڑا دن مناتے ہیں جس دن میں اس کی پیدائش کا دن، تو اتنے انعامات دیے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں گھر والے صاحب؟ اور اس کا تعلق انہی سے نہیں جو مسیحی لوگ ہیں، دنیا بھر کے لوگ اس دن کو مناتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ کچھ دیتے ہیں، اسے کرسمس گفٹ کہتے ہیں۔ ایسٹر کا کوئی گفٹ نہیں، ایسٹر پہ کیوں نہیں گفٹ دیتے ایک دوسرے کو؟ آپ دیتے؟ آپ کو کچھ ملا؟ کچھ گفٹ تھے جو خداوند یسوع مسیح نے دیے شاگردوں کو، بڑے پیارے انعام مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو جب ایک انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کی نوبت ہوتی ہے، اور وہ تو لکھا ہے کہ آسمان پر خوشی منائی جاتی ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے وجہ سے، اور جب کسی کو زندہ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوتا ہے تو زمین پر خوشی منائی جاتی، ایک خوشی جو آسمان پر منائی جاتی۔ یہ جو مردوں میں سے جی اٹھنے کا تجربہ کہ خداوند ہمارا زندہ ہے، اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جب کسی کو یہ تجربہ ہوتا ہے تو خداوند خود اس کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ دیکھو کیسے ہوا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اس میں یوحنا کی انجیل کا 20واں باب ہے، اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں 19ویں آیت سے۔ اور لکھا، اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، دہشت کی وجہ سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پھر شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے بخشے گئے، جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو قائم رکھے گئے۔ اس کے بعد لکھا کہ ان میں سے ایک شاگرد نے، توما نے یہ کہا، میں نہیں یقین مان سکتا جب تک کہ اسے دیکھ نہ لوں، ہاتھوں میں جہاں کیلیں وہاں انگلی نہ ڈالوں، پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں، میں نہیں ماننے کا یقین، میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ دیکھو عجیب بات یہ کہ 8 روز کے بعد جب شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر ان سے کہا، توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جن سے تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند لکھا کہ دروازے بند تھے، اندر آ گیا۔ ہم نے تو یہ سنا تھا، وہ کہتا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ یہ بند دروازہ اس نے نہیں کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ اندر کیسے چلا آیا؟ ایسا سوچنے کی بات۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چاہیے تھا کہ ان شاگردوں سے پوچھتا، بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ آتی ہے کوئی شرم تمہیں؟ بڑی باتیں کرتے تھے، کیسے مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے تم؟ سب بے وفا ہو تم۔ اور پطرس کو نہیں کہا اس نے
اب لعنت بھیج میرے منہ پر، کہے اب کہے جو وہاں کہا تھا مجھ سے کہے. کچھ بھی ایسا نہیں کہا. تعجب کی بات ہے، کچھ نہیں کہا، ایک لفظ اس قسم کا ذکر ہی نہیں. کہیں بھی کسی وقت بھی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، تم نکمے نوکر ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو، تم بے وفا ہو، تم ڈرپوک ہو. ایسا کچھ بھی نہیں کہا. تعجب کی بات ہے، کچھ تو کہنا چاہیے تھا انہیں، نہیں کہا. ایک اور بات دیکھو، بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ توما یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں زخم نہ دیکھ لوں، پسلی میں ہاتھ نہ ڈال دوں، میں یقین نہیں کروں گا. خدا یسوع مسیح کو کس نے بتایا کہ یہ اس نے کہا ہے؟ وہ یہاں لکھا ہوا 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے، توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے. یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی. پھر اس نے توما سے کہا وہی الفاظ جو اس نے کہے تھے، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنے ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال. بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. جب خدا نے یہ کہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سزا ملتی، اس کی بے اعتقادی پر لعنت بھیجی جاتی. ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ خدا نے اسے معرفت بخشی. یہ وہ پہلا شخص ہے یا یسوع مسیح کے شاگردوں میں جس کو یہ معرفت حاصل ہوئی ہے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کہ وہ ہے کون. ہائے میرے خداوند، ہائے میرے خدا. اس کے سامنے جھک گیا، اس کو یہ پہچان حاصل ہوئی. اور یہی وہ شخص تھا جس کو بھیجا گیا، وہ پاکستان کے علاقوں سے ہوتا ہوتا مدراس تک آیا تھا ہندوستان میں. مقدس توما رسول ہے نا. تعجب کی سی باتیں نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو کچھ ایسی برکتیں دیں جن کے وہ حقدار نہیں تھے. وہ تو سزاوار تھے. معلوم نہیں کس طرح پطرس نے اس کی طرف دیکھا ہوگا، کس طرح شاگرد سے اس سر جھکوئے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ آ کے کہتا ان کو ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں کہا. ایسا پیارا خدا ہوں. ان کو خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا جو تجربہ ہوا ہے تو وہ اس پیار کا تجربہ ہوا جو انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے. یہ اس پیار کے حقدار نہیں تھے کہ وہ ان کے پاس خود آئے، وہ خود ان کے پاس آیا ہے. کیا حالت تھی ان کی؟ 2 جنے ان میں سے جا رہے تھے اماؤس کے راستے میں. خداوند ان کے ساتھ ہو لیا اور وہ خداوند کی باتیں سن کے کہتے ہیں تو تجھے نہیں معلوم کیا ہوا یروشلم میں؟ ہمیں امید تھی، ہمیں بڑی امید ہو گئی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جو مسیح ہے. ہماری تو امید خاک میں مل گئی. یہ نا امید تھے. یہاں لکھا ڈر کے مارے دروازے بند کر رکھے تھے. ان کے سب کے خواب جو تھے خاک میں مل گئے تھے اور یہ شرمندہ تھے. اور پھر عورتوں نے آ کے ان کو بتا دیا، وہ مردوں سے جی اٹھا تو سمجھ گئے کہ اس کی لاش کوئی چوری کر کے لے گیا، اب ہمارا کیا ہوگا. یہ حالت ہے. اور وہ ان کے بیچ میں آ کر اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتا، صرف کہتا تمہاری سلامتی ہو. سلامتی بخشی اس نے آ کے. تم سلامت رہو، خوش رہو، میں جی اٹھا ہوں، میں تمہارا بچانے والا زندہ ہوں، اب تم سلامت رہو گے، مت ڈرو. ڈرنے کی کوئی ضرورت. اتنا پیار. اور ان سے کہتا کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس مجھے دو. تمہیں یقین آ جائے گا میں وہی ہوں جو تمہاری خاطر مارا گیا تھا. میں جی اٹھا ہوں، میں غالب آیا ہوں، گناہ پر غالب آیا ہوں، شیطان پر غالب آیا ہوں، موت پر غالب آیا ہوں، اور میں تمہیں سلامتی بخش رہا ہوں. پھر اس نے کہا یہ جو لفظ سلامتی ہے نا، یہ اطمینان ہے. تمہیں اس بات کا اطمینان رہنا چاہیے کہ تمہارا مکتی دینے والا زندہ ہے. میں تمہیں یہ اطمینان دے رہا ہوں. پہلے بھی کہا تھا اس نے، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. یہ وہ اطمینان ہے جو خدا کا اطمینان ہے اور سمجھ سے بالکل باہر ہے. خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، یہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تم سلامت رہو گے، میں زندہ ہوں.
تمہارے دل اور خیالات کی حفاظت میں کروں گا، اب مت ڈرو۔ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے، ارے میں جی اٹھا ہوں، میں زندہ ہوں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ پھر دیکھو اس نے ایک اور بات ان سے کہی کہ تمہاری سلامتی ہو، اور پھر کہا کہ ان پر پھونکا، ایسے کر کے پھونکا، زندگی کا سانس۔ کہتا تم یہ سوچ رہے میں مر گیا ہوں، اور جیسے انگریزی میں کہتے دے انہیلڈ دا لائف آف جیزس، اس کی زندگی انہوں نے اندر ان کے پہنچی ہے سانس کے ساتھ، اپنا سانس ان کو دیا، اپنی زندگی ان کو بخش دی کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی فتح مند زندگی میں تمہیں دیے دیتا ہوں، تمہیں سلامتی کی خوشخبری دے رہا ہوں، تم سلامت رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں وہ زندگی دے رہا ہوں جو کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ میری زندگی ان پر پھونکا، اپنا سانس ان کو دے دیا انعام کے طور پر، ایسٹر پریزنٹ، سلامتی، محبت، خوشی۔ لکھا بڑے خوش ہوئے وہ، دروازے ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے، خدا نے ایسی ان کو خوشی بخش دی جس کے لیے کہا تھا کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے، ہر خوشی ادھوری ہوتی ہے۔ اور پھر اسی یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں کہا تھا تم نے میرے نام سے ابھی تک کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، تمہارے یہ خوشی تم سے کوئی چھین نہیں لے گا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہی دلایا کہ دیکھو، میں یاد دلایا کہ میں تمہیں اپنی خوشی دے رہا ہوں۔ دروازے تم نے بند کر رکھے ہیں ڈر کی وجہ سے، تم نا امید ہو گئے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ میں زندہ نہیں رہا، میں مغلوب اور مصلوب ہو گیا ہوں، میں جی اٹھا ہوں، میں زندہ ہوں۔ کیا عجیب قسم کی حالت ہو گئی ہوگی وہاں، کیا ماحول ہوگا کہ شاگرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر خدا ان کو دیکھ رہے ہوں گے، جھک رہے ہوں گے، جھک جھک کے سجدے کر رہے ہوں گے۔ پہلی دفعہ زندہ خداوند کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ توما نے اس کے جھک کے کہا ہے ہمارے خداوند، ہائے خدا، جب اس کو یہ معرفت، اس سے پہلے ان کو یہی معرفت حاصل ہوئی ہے، اتنے خوش ہیں وہ، انعام دے دیا خداوند نے ایسٹر کا ان کو، سلامتی، خوشی، اطمینان، اور اختیار دے دیا ان کو، کہا کہ جیسے جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں، اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بیٹھے مت رہو، دروازے بند کر کے بیٹھے مت رہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جی اٹھا ہوں، میں نے گناہ کو فتح کیا ہے، میں نے شیطان کی ہر آزمائش کو کچل دیا ہے، اور جیسے پیدائش کی کتاب میں کہا تھا، خداوند نے فرمایا تھا کہ وہ اس کے سر کو کچلے گا، میں نے موت کا سر کچل دیا ہے، میں زندہ ہوں، اب تک تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کتنا پیارا انعام ہے، خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، اور لوگ، تعجب کی بات ہے کہ تمام دنیا میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، کلام سن کر ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہم نے اسے پہچان لیا، اور ہم جو مرے ہوئے تھے، گناہوں میں مرے ہوئے تھے، نا امیدی میں مرے ہوئے تھے، ہمارے غم اور ہمارے دکھ ہم کو چبا رہے تھے، ارے جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، اس نے مجھے کہہ دیا خوش ہے، میں خوش ہوں، اس نے مجھے کہہ دیا میرا اطمینان تیرے لیے ہے، مجھے بڑا زبردست اطمینان حاصل ہے اپنی زندگی میں، اس نے میرے اوپر اپنی زندگی پھونک دی ہے، میں نے اس کی زندگی اندر حاصل کر لی ہے، اس کی خوشبو آ گئی ہے، سما گئی ہے میرے سارے وجود میں، اس نے ان پر پھونک دیا، کہا لو روح القدس لو۔ اتنا پیارا انعام ایسے لوگوں کو، ایسے شاگردوں کو۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح ان کو، وہ تو بیچارے ویسے ہی شرمسار تھے، شرمندہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، کچھ نہیں کہا ان کو، اتنے پیار سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کبھی ڈر جائے کون ہے، آ گیا اندر،
दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, नहीं तो डर जाते कि कोई रूमी सिपाही आए हमें पकड़ने के लिए। किसी किस्म का डर नहीं हुआ। वो खुशी उनको नसीब हुई है शागिर्दों को इनाम के तौर पर, ईस्टर गिफ्ट, ईस्टर प्रेजेंट, अमेजिंग गिफ्ट। खुशी से भर गए। अरे भाई, दुनिया वाले दौलत से खुशी खरीदना मांगते हैं, पूरी नहीं होती। हर तरह की कामयाबी से, हर किस्म के गंदे काम करते हैं कि किसी तरह खुशी हो, नहीं होती। ये मुफ्त इनाम है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद। मुफ्त इनाम है सबके लिए। आपको खुदावंद ईस्टर गिफ्ट देना मांगता है, खुशी का, इत्मीनान का, एक नई जिंदगी का, पाक रूह का। ले लो ले लो, कह दो खुदावंद मुझे भी दे। और वो कहेगा मेरी बेटी, क्यों नहीं दूंगा मैं तुझे, मेरे बेटे तेरे लिए है। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और चमजीद हो, आमीन। फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को खुदावंद ने कुछ बख्शिशें दी, इनाम दिए। मालूम नहीं किसी वजह से सारे इनामात बड़े दिन को दिए जाते हैं, ये तो उससे भी बड़ा दिन है। तो खुदावंद ने कहा मैं खुद दिए देता हूँ तुम्हें इनाम। जैसे मैं अर्ज कर रहा था, दरवाज़ा खटखटाया नहीं, कहीं डर ना जाए, आ गया अंदर। वो तो सभी कुछ कर सकता है, अंदर आ गया। और देखो इतने प्यार से उनसे बात की, कोई जिक्र नहीं किया इस बात का, क्योंकि वो देख रहा, वो तो खुद शर्मसार थे, डरे हुए थे। कितने लोग हैं जो डरे हुए हैं बेचारे इस वक्त, उनको मालूम नहीं क्या होगा। बहुत मुसीबतें उन पर हैं, निराश हैं, उम्मीद नहीं रही है, उनके ख्वाब खाक में मिला दिए गए हैं, दिल टूट गया है। ऐसे लोगों के पास यीशु मसीह आया, जैसे शागिर्दों के पास आया, और इनाम के तौर पर, प्यार के इनाम के तौर पर कुछ करता है, कुछ देता, लिखा वो खुश हो गए, खुशी से भर गए। खुदावंद आपको खुशी से भर देगा, वो जिंदा है और कहीं से नहीं मिलेगी खुशी, है ही नहीं किसी के पास खुशी। जो खुशी है वो खरीदी हुई होती, थोड़े दिन की होती है। ये वो खुशी है जिसके लिए उसने कहा कोई छीन नहीं लेगा तुम्हारे से। वो इत्मीनान, पीस, वो सब खुदावंद अपने लोगों को देता, आज भी दे रहा लोगों को, लोग कह रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा इनाम पाकरू का इनाम है। इसके बारे में बहुत कुछ आप सुनते हो, सीखते हो, आपको तजुर्बा भी है। किसी वक्त जो खुदावंद ने मुझे तजुर्बा बख्शा, मैं सुनाऊंगा, गवाही दूंगा इस बात की। रूहुल कुद्स जिसकी ज़िंदगी में होगा तो पता कैसे लगेगा कि रूहुल कुद्स है। इन्हें रूहुल कुद्स खुदा ने बख्श दिया। इनके पास तो जो कुछ कभी था नहीं, माला माल हो गए थे ये शागिर्द। पाक रूह से भरने के बाद जो इनकी ज़िंदगी है, तब ये जाके लाखों लोगों को बता सकते थे कि वो जो अपने कहने के मुताबिक मसलूब हुआ था, खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसके गवाह हैं। और देखो उसने हमको कैसी खुशी दी है, नई उम्मीद दी है, एक नई जिंदगी हमारे अंदर फूंक दी है। इनाम के तौर पर देगा ये सब कुछ खुदावंद। प्यारे खुदावंद, जो भी सुन रहा है, जो भी सुन रही है, प्यारी बहन, बेटी, भाई, अगर कोई है तो खुदावंद उनका दिल खोल दे कि वो तेरे हाथ से ये इनाम ले लें, और मुझ पर भी रहम करता रहे, यीशु मसीह की खातिर से, आमीन।